بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین اکرام، آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور اس میں جمعیت علماء پاکستان کے قائدین بیٹھ کر بہت ساری چیزوں پر رہنمائی کریں گے۔ موجودہ حالات میں ابھی جو انتخابات ہو رہے ہیں، آج کا موضوع یہ انتخابات ہیں، جو بلدیاتی انتخابات وہاں ہوئے اور آئندہ جو آنے والے یہاں بائی الیکشن ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری محمد زوار بہادر صاحب، چیئرمین سپریم کونسل جمعیت علماء پاکستان، مفتی محمد تصدق حسین صاحب، چیئرمین ناظم تعلیم جمعیت علماء پاکستان، حافظ سلیم آوان صاحب جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب کے نائب صدر ہیں، اور حافظ نصیر احمد نورانی صاحب جو جمعیت علماء پاکستان پنجاب کے صدر ہیں۔ ان پر یہ گفتگو فرمائیں گے، تو میں آغاز کر رہا ہوں جناب مفتی محمد تصدق حسین صاحب سے کہ آپ کچھ اس مسئلے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، کل آپ نے سندھ کے جو الیکشن ہوئے وہ دیکھے ہیں سارے، اس پہ تبصرہ بعد میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے سوا مہینے سے چہک کر یہ بتا رہے تھے کہ یہ ساری رجیم میں نے چینج کی ہے اور پی ڈی ایم کی قیادت میں نے کی، اب جو چاہوں گا میں کروں گا۔ تو کل والے الیکشن رات پھر جے یو آئی کی چیخیں بہت دور تک سنائی دیں، تو سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق تو مولانا فضل الرحمان ہے کل والے الیکشن سے۔ رونا نہیں چاہیے، یہ پی ڈی ایم کا پہلا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے۔ ابھی ضمنی الیکشن اور جنرل الیکشن باقی ہیں۔ پی ڈی ایم میں مولانا سے جو پہلے ہاتھ ہوا، قاری صاحب قبلہ اور ہم بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ ہاتھ کیا جاتا ہے، لیکن مولانا پتہ نہیں کیوں ہر مرتبہ جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور اس مرتبہ اور بڑے خوش تھے میاں شہباز شریف اور آصف زرداری پر۔ خیر، جو کل آصف زرداری نے ان کے ساتھ کیا ہے، اب وہ چند دنوں کے بعد آپ کو مزید اس میں سے کچھ اور جو ہے وہ باسی کڑی میں ابال آئے گا اور بہت ساری چیزیں اب باہر آئیں گی انشاءاللہ۔ باقی جو کل الیکشن ہوئے اس میں الیکشن کمیشن بالکل فیل نظر آیا، کہیں الیکشن کمیشن کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یعنی پاکستان کا وہ ادارہ کہ جو لاکھوں اور کروڑوں روپے کا ماہانہ بجٹ لیتا ہے صرف اس لیے کہ الیکشن کروانا ہے، جب پہلے الیکشن کی بات ہوئی تو چیئرمین الیکشن کمیشن نے بالکل فوراً کہہ دیا کہ ہم ابھی الیکشن کروا ہی نہیں سکتے، جنرل الیکشن۔ اچھا، پہلے تو یہ فلاپ ہو گیا، بھائی آپ کا کام ہی یہ ہے کہ سالوں سے آپ مطلب کہ اسی تیاری میں رہتے ہیں کہ جب آرڈر ہوگا تو ہم نے الیکشن کروانے، اس وقت یہ جواب دیا۔ اور کل ماشاءاللہ جو سندھ کے بلدیاتی الیکشن کروائے، نہروں کے پاس، نالوں کے پاس بیلٹ باکس لے کے لوگوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ ٹھپے لگائے، اور رات کو الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا۔ اس پر بہت حیرانی ہوئی کہ مطلب سارے میڈیا چینلز نے چلایا یہ بات کہ نشان بدل دیا گیا، امیدوار کا نشان کوئی اور تھا، اسے دے اور دیا گیا۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ بیلٹ باکس لے کر وہ جو ہے وہ لے لیے گئے اور جا کے نہروں کے پاس، نالوں کے پاس، کسی مکان کے پچھواڑے میں جا کے وہاں ٹھپے لگا کے، اور رات کو الیکشن کمیشن نے انتہائی اطمینان اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیتنے والے امیدواروں کا اعلان کر دیا کہ جناب یہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہے کہ فلاں امیدوار جیت گیا۔ تو 100 سے زیادہ قبلہ مفتی صاحب، 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں، کچھ بیچارے جاں بحق ہو گئے ہیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں یا جاں بحق ہوئے ہیں الٹا انہی کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے، بجائے اس کے کہ ان کی طرف سے ایف آئی آر درج کی جاتی۔ تھانوں کو ہدایات تھیں کہ ان کے جو جرم کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے، مارنے والے وڈیرے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، جو مظلوم جنہیں مار پڑی ہے، جو زخمی، انہی کے خلاف۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ جی بالکل، اصل میں الیکشن کمیشن یا یہ جمہوریت کی جو مقدس گائے ہے، اور اس کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور سب کچھ جمہوریت میں ہے، یہ وڈیروں کی رکھیل ہے، اور وڈیروں نے اسے اپنے گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے۔ حضرت قبلہ قاری صاحب، جمہوریت تو دیکھیں نا، جہاں امیدوار کا کھڑا ہونا ہی جرم ہے، 1200 سے زائد وڈیرے اور جاگیردار بلا مقابلہ چیئرمین اور کونسلر منتخب ہوئے۔ یعنی وہاں کسی آدمی کا اس وڈیرے کے مقابلے میں الیکشن لڑنا، اپنا نام پیش کرنا الیکشن کمیشن میں، یہی جرم ٹھہرایا گیا۔ یہ ان کی پرانی روایت ہے،
ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں مولانا جان محمد عباسی جماعت اسلامی کے کھڑے تھے، ان کو اغوا کروا دیا گیا اور بلا مقابلہ بھٹو صاحب نے اپنا انتخاب، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے، یہ ہمیں ہی رہنا چاہیے اس جمہوریت کے نام پہ۔ بس عوام کو اصل میں اویئرنیس تو یہی اسی بات کی دینی ہے کہ اس جمہوریت سے اپنی جان چھڑائیں۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ ظلم ہے جو عوام پہ ہو رہا ہے۔ عوام کو قابو رکھنے کے لیے پہلے جاگیردارانہ ذمہ سسٹم تھے، اب بزنس مین طبقہ بھی آ گیا ہے، اس کے پاس ان سے بھی زیادہ پیسہ ہے۔ یہ سارا کچھ عوام کو قابو کر کے پورے ملک کے وسائل اپنے قبضے میں کر کے اور پھر لوگوں پہ ظلم اور ستم کرنا اور باہر سے قرضے لینا اور وہ قرضے لے کے باہر اپنی جائیدادیں بنانا، یہ ان کی جمہوریت ہے۔ اس پہ ذرا ماشاءاللہ آپ روشنی ڈالیں گے تاکہ لوگ جو سن رہے ہیں، خاص کر کے جمعیت علماء پاکستان کے اور اہل سنت تنظیمات اور دینی تنظیمات کے لوگ وہ ضرور اس پہ غور کریں کہ وہ کب تک اس دھوکے میں رہیں گے۔ آپ یہ بھی فرما دیں کہ جب الیکشن کا یہ سسٹم ہے، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا اور پچھلے تو ظاہر ہے بہت قریب سے ہم الیکشن کو ریڈ کر رہے ہیں، جنرل الیکشن ہوا، پھر بائی الیکشن ہوئے، اب بلدیاتی الیکشن ہوئے، تو یہ جو ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ابھی تک اسی محبت میں مگن ہیں کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے کہ جہاں الیکشن میں کونسلر کے الیکشن پہ 1.5 کروڑ روپے لگایا جاتا ہے، الیکشن کمیشن کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جہاں قبلہ قاری صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر ایک حلقے کا MNA ہارا ہوا علیم خان خود ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے جب اس سے سوال ہو کہ آپ نے 1.25 ارب الیکشن پہ لگایا ہے تو وہ کہے کہ یا صادق جیتا اس نے بھی تو اتنے پیسے لگائے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن سویا رہے۔ تو اس میں ذرا مذہبی جو سیاسی جماعتیں ہماری، آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ وہ کب تک آنکھیں بند کر کے۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کو اصل میں یہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ آپ اگر کبھی آ سکتے ہیں تو اسی سسٹم کے تحت اندر آ سکتے ہیں، وگرنہ آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، جن کو آزمایا ہوا ہے، بار بار آزمایا ہے، جن کے خلاف مقدمات ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہیں، وہ لوگ جو اب دوبارہ ان کو پھر لے آئے ہیں، وہ خود ان کے خلاف لمبی لمبی چارج شیٹ دیتے رہے ہیں۔ اب مذہبی جماعتوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ کو 2 سیٹیں دے دیں گے، 4 سیٹیں دے دیں گے۔ اقبال نے کہا تھا نا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داماں بھی ہے۔ دینی جماعتیں اگر اس ظالمانہ نظام سے نکل کے میدان میں آئیں اور عوام کو آواز دیں تو عوام ان کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ ایک ایسا دھرنا دینی جماعتیں مل کے دیں جس سے اس پاکستان کے سسٹم کو تبدیل کروائے بغیر اسلام آباد سے نہ اٹھیں۔ ایسا سسٹم آ جائے کہ اچھے لوگ آئیں، باکردار لوگ آئیں، دیانتدار لوگ آئیں، غیرت مند لوگ آئیں، جو آ کے غیروں کے سامنے نہ جھکیں، جو آ کے اس ملک کا مستقبل ٹھیک کریں۔ وہ نظام یہاں اگر اللہ کرے آ جائے تو ملک ترقی کرے گا، آگے جائے گا، وگرنہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو اس سے بھی بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ سراج الحق صاحب ایک طرف تو ٹرین مارچ کر رہے ہیں کہ مطلب مہنگائی کے خلاف، PDM کے خلاف فلاں، سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں حضرت صاحب بھی جو ہیں وہ انہی کے ہمدرد تھے اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے الیکشن لڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدیاتی الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن، اس میں جو کچھ پیسے کا عمل دخل ہے، اس سے جمہوریت تباہ ہو گئی۔ جمہوریت ہے ہی نہیں، یہ جھوٹا نعرہ ہے۔ کروڑوں روپیہ ایک حلقے میں ایک امیدوار لگاتا ہے۔ جو الیکشن کمیشن کی ہدایات ہیں، قواعد ہیں، اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور پھر جس کو جتوانے والے جن پہ مہربان ہوتے ہیں ان کو جتوانے کے لیے بھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے پیپلز پارٹی کا دوسرا دور حکومت تھا، جب فاروق خان لغاری نے پیپلز پارٹی کی حکومت پہ الزام لگا کے اس کی چھٹی کروائی۔ اس وقت پنجاب کے گورنر خواجہ احمد طارق رحیم صاحب تھے، وہ ملے نواب زادہ نصر اللہ صاحب کو، وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کو ملے، انہیں کہا کہ میں صدر صاحب نے مجھے بھیجا ہے، آپ 2-3 ہزار ووٹ سے ہارتے ہیں، ہم 10,000 ووٹ کا تحفہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ وہ بڑا خوددار آدمی تھا، اس نے بڑا غصہ کیا، ناراض ہو گیا، اس نے کہا مجھے بڑا افسوس ہے، آپ
ایک بڑے صوبے کے گورنر ہیں, وفاق کے نمائندہ ہیں, اور آپ مجھے کیا یہ حرکت کرنے آئے ہیں, کیا بتانے آئے ہیں؟ جب 1 مہینے کے بعد فاروق الغاری صاحب لاہور آئے تو نوابزادہ صاحب اسے ملے, اسے کہا مجھے بہت افسوس ہوا ہے, آپ کے گورنر نے میری بے عزتی کی ہے اور مجھے کہا ہے 10,000 ووٹ ہم آپ کو ڈلوائیں گے. مطلب یہ ہے جس کو جتوانا ہوتا ہے 5, 10,000, 20,000 ووٹ اس کو ڈلوائے جاتے ہیں اور اس کو ان گھوڑوں کو آگے لگا دیا جاتا ہے, وہ جیت جاتا ہے. ہم اپنے قارئین سے کہتے ہیں کیا یہ نظام چلنا چاہیے؟ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں الیکشن سے پہلے, ان ضمنی الیکشن میں اپنے امیدوار کو 25 سے 30,000 ان کو بیلٹ پیپر دیں گے, اس سے آگے گنتی شروع ہوگی. لیکن مجھے یقین ہے قوم جاگ چکی ہے. اب وہ نہیں ہوگا جو پچھلے دور میں ہوتا رہا ہے. اب قوم ذرا دیکھے کون لوگ ہیں کنہوں نے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا ہے, وہ تھوڑی سی ہوش سے کام لیں. ایک مرتبہ موجودہ سسٹم کو جوتا مار کے سسٹم سے باہر نکالنے کی قوم کوشش کرے, قوم اٹھے, اور ہماری آواز پہ لبیک ہے. جمعیت علماء پاکستان اس سسٹم کے خلاف مطالبہ کرتی ہے کہ ملک میں یہ نظام کی بجائے متناسب نمائندگی کا نظام رائج کیا جائے جس میں ووٹ ضائع نہ ہوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی 70,000 ووٹ لے کے جیتتا ہے, اس کے مقابلے پہ 4 آدمی 25,000 ووٹ لے کے, جیتنے والے کے 70,000 ہے, ہارنے والے کا 1,00,000 ووٹ ہے. تو یہ کیسی جمہوریت ہے جو مخالف ووٹ 1,00,000 ہے وہ ہار رہے ہیں اور جو 70,000 لے رہا ہے وہ جیت رہے ہیں؟ ایسی جمہوریت تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں. سلیم امان صاحب بتاتے ہیں الیکشن کمیشن اپنا کوئی نمائندہ وہاں بھیجے. جناب آپ ایک تمہاروں کا بتائیں جو آپ کے بالکل قریب حلقہ ہے, غالباً 166 جو ہے, اس میں کون کون سے امیدوار ہیں اور ان کے بینر کہاں کہاں لگے ہیں؟ کیا 20 لاکھ جو ہے ابھی 17 جولائی میں کئی دن رہتے ہیں, یعنی مطلب 15 سے زیادہ, نصف مہینے سے زیادہ رہتے ہیں. اب تک کیا کوئی دیانتدار آدمی حلقے سے آ کے الیکشن کمیشن پوچھے تو وہ امیدواروں نے کیا 15-20 لاکھ میں وہ اپنا الیکشن کور کر لیں گے؟ یہ ذرا تھوڑا سا فرمائیں لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلقہ 166 میرے بالکل قریب ہے, جے روڈ تو کچے جے روڈ تو شروع ہو جاتا ہے. تے اتھے جڑا حکومتی امیدوار ہے ملک اسد کھوکھر, لگتا اسی طرح ہی ہے بھئی وہ کلا امیدوار ہے, بھئی کوئی ایسی جگہ نہیں, کوئی ایسی گلی محلہ کھمبا یا کوئی اس طرح دی جگہ نہیں جتھے وہ دے بینر ایک نہیں, مطلب وہ درجناں دے حساب دے نال لگے نے. دوسرے لبیک دے بھی دوست ہیں نے, پی ٹی آئی دی بھی ہیں نے, لیکن سب تو زیادہ لگ گئے جی رہا وا کلا امیدوار ملک اسد کھوکھر ہی اس حلقے تو جڑا حکومتی امیدوار ہے لوٹا وہ ہی لڑ رہا, باقی اتھے نہ ہون دے برابر ہے. تو میرے خیال اندازے دے مطابق وہ ہلے الیکشن 17 تاریخ نوں نے, تے کم از کم ارباں روپیے اتھے تقریباً خرچ ہو چکے ہیں اس حلقے دے اندر. کوئی ایسی جگہ نہیں, تسی کچے جے روڈ تے جاؤ تمام بینر جڑے نے وہ انہاں دے لگے نے. تے غریب آدمی واسطے جڑے مخلص پاکستان دے محب ہیں تے مخلص لوگ ہیں, انہاں واسطے تے الیکشن لڑنا ہی. اسیں کارکن مولانا نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے 1980 تو جماعت دے نال, لیکن کدے نہیں سوچ سکتے اسی بھی الیکشن لڑاں گے. جماعت دا قبلہ کاری صاحب دا کئی مرتبہ حکم بھی ہویا لیکن نہیں لڑ سکتے. انہاں بدماشاں دے روپیے اننے کو ہوندے, اسی غریب آدمی جڑے ہیں وہ روپیے نہیں خرچ کر سکتے. بہت بہترین گفتگو تینوں حضرات نے کی ہے, قبلہ قاری صاحب نے بھی اس میں کچھ گفتگو کی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ان حالات میں جو اس وقت ملک کے حالات بن چکے ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا قوم کو سمجھانا چاہیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے, آگے چلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حالات تو اس قدر خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. دینی جماعتوں کو اور جمعیت علماء پاکستان کے کارکنوں کو, جماعت اہل سنت سنی تنظیمات کو یہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس پر بہت اچھی گفتگو کی سب نے, اور ظاہر ہے کہ ایک نشست میں یہ سارا کچھ تو نہیں آ سکتا. بہت سارے اس کے پہلو تشنا ہے, ابھی آنے والی کسی نشست میں اس پہ گفتگو کریں گے. اس وقت جو صورتحال ہے, جو الیکشن کی صورتحال بنا دی گئی ہے,
الیکشن کمیشن پہ ایک بڑی پارٹی، پہلے ایک بڑی پارٹی الزام لگا رہی تھی، اب آج کل کے انتخاب کے بعد جے یو آئی بھی الزام لگا رہی ہے، ایم کیو ایم بھی الزام لگا رہی ہے، جماعت اسلامی بھی الزام لگا رہی ہے، مسلم لیگ والے بھی وہاں الزام لگا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن چور ہے، الیکشن کمیشن بے ایمان ہے، الیکشن کمیشن کرپٹ ہے۔ تو یہ جب سب کہہ رہے ہیں تو یہ کہیں آسمان سے آیا ہوا ہے الیکشن کمیشن؟ آخر کسی طاقت کو تو سرگرم ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس لولے لنگڑے نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو کسی دیانتدار آدمی کو، پہلا کام تو یہ ہے کسی دیانتدار آدمی کو الیکشن کمیشن لگائیں، اس کے ساتھ جو ممبران ہیں وہ اتفاق رائے سے، تمام پارٹیسپیٹ جو ہیں ان کے اتفاق رائے سے ممبران اس کے نامزد کریں، اور جو خرابیاں ہیں جن کی عوام نشاندہی کر رہے ہیں، حق تو آپ کا تھا کہ آپ اس نظام کو ایسی اینک سے دیکھتے کہ کہاں کہاں خرابی ہے، اس خرابی کو دور کر کے اس نظام کو صاف اور شفاف بنائیں تاکہ صاف لوگ آئیں اور ملک آگے جائے۔ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، الیکشن کمیشن نہیں کرنا چاہتا، اور جن کے پاس پاور ہے وہ جہاں جہاں ہیں وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی پاور، ڈنڈے کے زور پہ ہر صورت آنا چاہتے ہیں، جسے اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی صورت، جیسے آپ صاحب نے بھی فرمایا تھا، عوام قبول نہیں کریں گے۔ الیکشن کے بعد بھی اگر رپھڑ ہی رہا، یہ گڑبڑ رہی، فساد رہا، ایک کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا، تو پھر اس الیکشن پہ اس فضول مشق کا کیا فائدہ ہے؟ کروڑوں اربوں روپیہ اس پہ قوم کا خرچ ہو جائے گا، رزلٹ اس کا مانا نہیں جائے گا۔ آپس میں اتحادی بھی تو اب یہی باتیں کر رہے یہی ہیں، سارے جتنے جو حکومت میں شامل ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے خلاف بول رہے ہیں، بلکہ کل ایم کیو ایم والے کہہ رہے تھے کہ ہم حیدرآباد اور کراچی کا الیکشن ہی نہیں مانیں گے، اگر ایسا ہی رہا تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں، اور تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو اکٹھا بٹھا کے کچھ الیکشن کا سسٹم ایسا بنا دیں صاف ستھرا، تاکہ ہر الیکشن میں حصہ لینے والا کہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا، بے شک میں ہارا ہوں یا جیتا ہوں۔ یہ روایت بنے گی تو ملک آگے چلے گا، اگر یہ نہیں بنے گی تو پھر میری دوسری تجویز یہ ہے کہ اس سسٹم کو اٹھا کے باہر پھینک دو، اور کسی ایسے سسٹم کی طرف حافظ صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک طویل وقت چاہیے کہ ہم اس پہ سیر اصل گفتگو کریں متناسب نمائندگی پہ۔ انشاءاللہ آنے والے کسی مباحثے میں، مذاکرے میں اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ نظام اگر ناکام ہو رہا ہے تو آخر کو متبادل بھی تو چاہیے نا۔ قوم اب اس سے بیزار ہے، اور اس کا بیزاری کا نتیجہ ہم نے دیکھا کراچی میں، یعنی کراچی میں جس حلقے میں 1.5 لاکھ ووٹ پڑتا تھا ایک کینڈیڈیٹ کو، جیتنے والے کو 60,000 ملا، ہارنے والے کو، دوسرے نمبر والے کو 30,000، تیسرے نمبر والے کو 29,000۔ اب وہاں جیتنے والے کو 10,000، دوسرے نمبر پہ آنے والے کو بھی تقریباً 10,000، اور باقی جو تیسرے چوتھے پانچویں نمبر کے کینڈیڈیٹ ہیں 2,000 5,000۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 5.5 لاکھ ووٹر میں سے اگر ٹوٹل ووٹ 30,000 کاسٹ ہوا ہے تو الیکشن پہ تو عدم اعتماد کر دیا لوگوں نے۔ پھر یہ نظام کیسے چلے گا؟ پھر کوئی ایسا سسٹم بنائیں، لوگ دلچسپی لیں، لوگ گھروں سے نکلیں، لوگ ووٹ ڈالنے آئیں۔ اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، گاڑیاں لے جاتا ہے۔ قاری صاحب کی بلا لوگ نکلے تو ہیں، آج وہ شیخو پورہ کے وزیر صاحب کے خلاف نکلے نہیں، وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ سنا ہے کہ شیخو پورہ کے ایک وزیر صاحب بڑے خاص الخاص جاوید لطیف صاحب آج کہیں کمپین کرنے گئے تھے اپنے کسی حلقے میں، تو لوگ ڈنڈے لے کے پیچھے بھاگ گئے، اور وہ موٹر سائیکل پہ بھاگ کے بیٹھ کے بھاگ گئے ہیں وہاں سے وزیر صاحب۔ اور یہ مختلف حلقوں میں ہو رہا ہے، یہاں لاہور میں بھی 1-2 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ گئے ہیں، چور چور کے غدار کے نعرے لگے۔ تو اس سسٹم پہ جس پہ عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے، آپ زبردستی کہتے جا رہے ہیں کہ الیکشن ہو گیا، یہ جیت گیا، وہ جیت گیا۔ اس سسٹم کو مہربانی کر کے سب کو بٹھائیں اور ان کی مرضی سے ایسا صاف ستھرا سسٹم لائیں کہ جس سے ہمارا ملک بچ جائے، یہ ملک آگے جائے۔ اللہ نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود، ہر شے ہونے کے باوجود یہ IMF کے سامنے لیٹتے پھر رہے ہیں۔ کل میں نے جو باتیں کی، مجھے کچھ دوستوں نے شکایت کی کہ تلخ ہو گئی ہیں۔ اگر تلخ ہو گئی ہیں تو ہم معذرت چاہتے ہیں اس پہ، اصل میں تو اخلاص ہے، دل میں غصہ آ رہا ہے۔ اتنی بڑی پاور، ایٹمی پاور،
56 इस्लामी ममालिक में से एक बड़ा मुल्क, और वो भी अगर लेट रहा है जाके IMF के सामने, एक महंगाई, दूसरी महंगाई, तीसरी महंगाई, फिर भी वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं पता नहीं अभी IMF राज़ी होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो जूते की नोक पे रखो, उसे दफ़ा करो। ये जितना पैसा आवाम से निकलवा रहे हो ये उनके पैसों से बहुत ज़्यादा है जो आप उनसे लेना चाहते हैं। सिस्टम पाकिस्तान को डाउन होते हुए हम नहीं देख सकते। ये हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आया है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पे मार्ज़ वजूद में आया है। ये मुल्क इंशाल्लाह आगे जाएगा। इसके लिए मुझे भी खड़े होना है, हम सब को खड़े होना है, हमारी दीनी जमातों को भी, पाकिस्तान के अवाम को भी इसके लिए मैदान में निकलना है और उन लोगों को पहचानना है जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।